ہے کہ صف بندی کیسے ہونی چاہیے، نماز کے اندر صف بندی کیسے ہونی چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صف بندی میں لاپرواہی کا ارتکاب کرتے ہیں، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کوئی آگے کھڑا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہے، کوئی مل کے کھڑا ہے تو کوئی مل کے نہیں کھڑا ہوا، درمیان میں فاصلہ ہے، تو پھر آخر یہ صف بندی ہونی کیسے چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کا خاص اہتمام فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بھی ذکر فرمائی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی، اللہ رب العزت رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ایسے لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو الذین یتراصون فی الصف، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو صفوں کے اندر مل کر کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر، مل کر کھڑے ہونے والے لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمت بھی نازل ہوتی ہے، دوسرا فرشتے ایسے لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ثابت ہوا کہ مل کے کھڑا ہونا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں برابر کرتے تھے، سامنے سے صفیں برابر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرماتے تھے سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو برابر کر لو، فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، کیونکہ صف کو برابر کرنا یہ نماز کو مکمل کرنے میں سے ہے۔ یعنی نماز کیسے مکمل ہوتی ہے؟ تب مکمل ہوتی ہے جب آپ صف کو برابر کرتے ہیں۔ تو صف میں ایک تو سب کو مل کے کھڑا ہونا چاہیے اور درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ سد الفرج ولا تذروا الفروجات للشیطان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم مل کر کھڑے ہو اور خالی جگہ کو پر کرو اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر دو بھائیوں کے درمیان خالی جگہ ہو تو وہاں پر کیا آتا ہے؟ شیطان آتا ہے، لہذا مل کے کھڑا ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام آخر کس طرح سے صف بندی کرتے تھے۔ صحابہ کرام مل کر کھڑے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری جو کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے احادیث میں سے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ کان یلزق احدنا کعبہ بکعب صاحبہ، کہ ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھی کے ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے ملاتا تھا، پیر کے ساتھ پیر ملاتے، ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے ملاتے، اور وکتفہ بکتف صاحبہ، اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ ملاتے تھے۔ تو لہٰذا ٹخنے ملا کر، یعنی یہ جو مثلا یہ جو نشان لگا ہے صف میں کھڑا ہونے کے لیے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ سامنے سے آپ صف کو برابر کریں، نہیں، آپ کو پیچھے سے ٹخنے ملا کے کھڑا ہونا چاہیے۔ آگے چونکہ پیر ایک جیسے نہیں ہوتے، برابر نہیں ہوتے، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اور لمبے چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ اگر پچھلی طرف سے ٹخنوں کو ملا کے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کے صف بالکل برابر ہوں گے۔ تو اس طرح سے مل کر کھڑے ہونے چاہیے اور درمیان میں خلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے، کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے کھڑے ہوں۔ اور پھر کھڑے ہونے کے لیے میرے بھائیو ایک انداز بڑا غلط ہے بعض لوگوں کے اندر کہ وہ ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ کی جو جسمانی ساخت ہے نا، جسم جو آپ کا ہے، اپنے جسم کے مطابق اپنے پیر کھولیں، بس نہ تو بہت زیادہ تنگ کریں اپنے پیروں کو اور نہ بہت زیادہ کھلا کریں، بلکہ اپنے جسم کے مطابق اپنے پیر کھولیں۔ اس طرح سے آپ اگر پیروں کو پیروں کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا، آپ کے کندھے بھی کندھوں کے ساتھ ملیں گے۔ لیکن اگر آپ چوڑے ہو کے کھڑے ہوں گے پھر آپ کے پیر تو مل جائیں گے لیکن کندھے نہیں ملیں گے۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ اور صحابہ کرام کے طرز عمل پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہو؟ کہاں غائب ہو؟ اپنے ابا کے ساتھ میں غائب ہو؟ میں سمجھ گیا تو یہ یہاں ہوتا ہے۔